माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है। एक वो जिंदगी थी, एक जमाना जाहिलियत की। उस वक्त घर वाले कहते थे घर से निकल जाओ, अब घर वाले से घर आ जाओ, अब आप नहीं जाते। बस ये जिंदगी चल रही है, मजा आ रहा है। रोलते गए पर चस बड़ी है। اسم محمد رضوان من أين أنت يعني؟ من سوابي سناؤ تو کیا حال وال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک اللہ دے فضل تو سناؤ اللہ پاک دا کرم ہے فضل ہے اسرار دے تساں ہن 5 سال تھی گئے مدرسے پڑھدے پے ہو تساں کلاس دے وچ اپنے استاد کو کیویں مطلب ڈٹھے کہ استاد کو کینج ہیں انہیں تساں کیا سیکھے بیٹھ ساڈے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم جا رہے ہیں پوری کی پوری جماعت فیصلہ آباد انٹرویو کے لیے جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں مقابلہ شخصیہ ہم نے 5 سال مدرسہ عیدگاہ طلبہ میں پڑھے ہیں اب ہمارا ہمیں چیک کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا کیا سیکھا کیا پایا کیا کھویا تو اس لیے 2 جماعتیں جا رہی ہیں صف رابع صف خامس ہم صف خامس میں 23 لڑکے ہیں صف رابع کے اندر 10 لڑکے ہیں ان کا امتحان ہوگا کہ استاذہ وہاں بڑے استاد ہیں ہمارے شیوخ ہیں وہ ہم سے پوچھیں گے عربی کے اندر سوال کریں گے اور ہم ان کو عربی میں جواب دیں گے یہ طلباء ہمارے ساتھ ہیں مدرسے میں طلباء ہیں پاکستان کے مختلف شہروں سے تو آج ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے 4 سال میں کیا سیکھا 5 سال مدرسے میں کیا سیکھا اور آپ مدرسے میں کیا کرنے آئے پہلے میں شروع کروں گا اپنا پہلا سوال روچکی کے اندر شروع کروں گا اور میرا بکتی سے میرا ایک دوست ہے طالب علم ہے اظہر الدین اس سے سوال کرتا ہوں میں آئے ان سے سوال کرتے ہیں السلام علیکم اظہر بھائی السلام ورحمۃ اللہ اچھا تکڑا خیریت ہے تھا الحمدللہ اللہ سارے تبڑا میرا اللہ کرم ہے سارے تو بخوا سے فیصلے بعد مقابلہ شخصی واسطہ ہمارا استاد لوٹا تھا تاکہ میں امتحان اگر ہمارے چیک کرنا کہ 5 سال فرض گزارتا 5 سال سچے محنت خدا سچے عادل خدا عربی تکلم کہے نے اور کہ میں حسن نے ممیز صفت میں سے کہ عربی ہے اگر میں عربی کے لیے اگر میں جو گیت ورتے سے مشکل پہ 5 سال ضروری ہے میں چیک کرنا کہ ہمارا عربی کے لیے عربی لاگ ہمارا ضروری ہے ماشاءاللہ اس نے بلوچکی میں بات کی ہے کہ ہمیں مدرسے میں کیوں جا رہے ہیں ہم مقابلہ شخصیہ کے لیے ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے 5 سال میں کیا سیکھا ہے تو جن کو بلوچکی آتی تو ان کے لیے بھی بلاگ ہے کہ جن کو بلوچکی آتی ہے وہ خود سمجھ لیں تو ہم چلتے ہیں رضوان ثوابی سے اس سے سوال کریں گے عربی کے اندر کیونکہ وہ ماشاءاللہ عربی ماہر ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ مسلک یا اخی اسم محمد رضوان من أين أنت يعني؟ من سوابي يا أخي أنا أريد أن أخبر بالعربية ماذا تعلمت في هذه المدرسة؟ الحمد لله نحن تعلمنا الحياة في هذه المدرسة وأصول الحياة وتعلمنا كيف يعني نقضي حياتنا بسرور وسهولة. لماذا نذهب إلى فيصل آباد؟ أصحاب فيصل آباد هم طلبونا ليختبرونا ماذا تعلمنا. ما شاء الله. ماذا تقول بالبشترية إلى من ينظرنا؟ طول تظاهر كليوة يوم طول الله تعالى مقشارة ساتاج كم نيا بعد سي. شكرا يا أخي شكرا. الآن نسأل أسئلة من أخي مبشر. السلام علیکم مبشر بھائی. وعلیکم السلام جان مبشر بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. مبشر بھائی ماشاءاللہ آپ کے اندر بہت سارے صفات ہیں آپ اچھا بول لیتے ہیں سوال بھی اچھے کرتے ہیں کلاس میں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مستقبل میں کیا کرنا چاہیں گے؟ میں مستقبل میں اب یہ کوشش کروں گا کہ خود بھی صحیح عمل کروں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دوں چاہے سارا معاشرہ اس کے خلاف کر رہا ہو کہ بس ہم صحیح کریں. تو آپ اس کو کیسے آپ اپنے معاشرے میں لاگو کریں گے اس کے لیے کیسے اقدامات کریں گے وہ بھی تھوڑا بتا دیں. اپنی ذات سے شروع کروں گا اور اپنے گھر سے شروع کروں گا. جو بھی ریت رواج پہلے کی غلط چلے آ رہے ہیں چاہے میرے بڑوں نے کیے وہ ختم کروں گا اور اس کی دعوت چلاؤں گا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہ مشرف بن آپ چلتے ہیں. ہم میرا اسماعیل خان کا ایک دوست ہے اسرار جو میرا دل کے قریب رہتا ہے اسرار عالم اس سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم اسرار بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسرار بھائی آپ بتائیں آپ سے ہم سریکی میں بات کریں تھوڑا تو کیا حال وال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک اللہ دے فضل تو سناؤ. اللہ پاک دا کرم ہے فضل ہے. اسرار دے تساں ہن 5 سال تھی گئے مدرسے پڑھدے پے ہو تساں کلاس دے وچ اپنے استاد کو کیویں مطلب ڈٹھے کہ استاد کو کینج ہیں انہیں تساں کیا سیکھے بیٹھ ساڈے سارے ویور الحمدللہ اساتذہ کرام کو زیادہ سیکھنے کا موقع ملے کہ سب تو پہلے ایسے ہی شے سیکھیے کہ آپس میں محبت تقسیم کرے ہمیشہ تک محبت درس دیتا رہے کیونکہ سارے معاشرے کے اندر آج کل یہ ہے کہ نفرت کا بہت زیادہ عروج ہے ساگو
سب تو زیادہ تعلیم دی گئی ہے کہ دوسرا وان کے آپس پیار محبت بناونا ہے تے معاشرے وان کے ایک بہترین تے اچھے فرد بننا ہے۔ اس بارے میں میرا سوال ہے تو کو سیاست نال ڈھیر دل لگی ہے، سیاست کے بارے تو کو ڈھیر سارے معلومات ہیں، میں سوال ہے تو سیاست مستقبل کیڑی پارٹی کو جوائن کرے سکتا؟ یہ تو مستقبل کا فیصلہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن انشاءاللہ میں اس پارٹی کے ساتھ ایسا جڑے نظریاتی پارٹیوں سی تو میری دلی خواہش یہ ہے جو دلی میں لانے وہ نظریات کے بارے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی خواہش ہے اور جڑ رہا ہے۔ ابھی ہم چل رہے ہیں، ملتے ہیں ہمارے دوست ہیں سندھ سے نسبیرہ سے عبد الرحمان، اس سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں آ کے کیا سیکھا، اتنے دور سے آئے ہیں وہ یہاں۔ تو السلام علیکم عبد الرحمان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ عبد الرحمان بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ آپ بتائیں، آپ سندھ سے سفر کر کے آئے اور بڑا سفر کر کے آئے، تو آپ نے یہاں مدرسے میں آ کے کیا سیکھا؟ مدرسے میں آ کے ویسے آئے تو بولی بن گئے، لیکن یوں لگا کہ جیسے ہم کوئی انسان کامل انسان بن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبد الرحمان بھائی۔ اب ہم ملاقات کرتے ہیں ہمارے دوست ہیں عمران پنجابی، جس نے پورے 5 سال میں صرف پنجابی میں بات کیا، نہ اس کو عربی میں بات کرنے دیکھا گیا، نہ ہی ہم نے اردو میں دیکھا ہے، لیکن ابھی وہ شرما رہا ہے، لیکن ہم سب کہتے ہیں اس کی منت کرتے ہیں بھیجن تھوڑا جواب دیں، آسان سوال کریں گے۔ السلام علیکم عمران بھائی۔ وعلیکم السلام۔ عمران بھائی کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ عمران بھائی کتوں تشریف لائے ہو؟ میں سرگودا سے تشریف اچھا ابھی آ رہے ہیں، عیدگاہ دلمبا سے آ رہے ہیں۔ عمران میں تسی تھوڑا کیا شوق ہے پڑھائی دے وقت کی کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ دین کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ دین کی محنت میں جو مشکلات جاری رکھیں گے۔ کوئی مثلا ہم نے آپ کو دیکھا آپ کرکٹ کو بہت پسند کرتے ہیں، تو آپ تسی کرکٹ بنجو ہو بعد فراغت کے بعد؟ اللہ بہتر جانتا ہے، انشاءاللہ کوشش اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ابھی جب بات کرتے ہیں ہماری کلاس کے سب سے چھوٹے بھائی جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹو، اب اس سے ملاقات کرتے ہیں، کچھ 2-4 سوال کریں گے، 2-4 اس سے سوال کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت سمجھدار لڑکے ہیں، ہمارے اساتذہ ان سے بہت سارے کام بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم حمزہ بھائی۔ وعلیکم السلام جاندے بھائی، کیا حال چال ہے؟ اللہ پاک کا فضل ہے کرم ہے۔ حمزہ بھی آپ نے ٹوپی الٹی پہنی ہوئی ہے یار اس کے پیچھے یہ کیا کہتے ہیں چیز ہے کہ راستے کے اندر جو مٹی بہت زیادہ گرد ہے تو ٹوپی جو ہے میری گندی ہو جائے گی، تو میں نے اس کو الٹا پہن لی ہے تاکہ مجھے دقت پیش نہ آئے۔ واہ واہ، دیکھا میں نے کو پہلے بتایا بہت سمجھدار لڑکے ہیں ماشاءاللہ حمزہ ماشاءاللہ۔ حمزہ بھی میں سنا ہے آپ نے فراغت کے بعد بزنس کرنا ہے اور آپ کی نظریات میں نے آپ سے سنی ہوئی ہے، تو آپ تھوڑے ہمارے ویور کو بتا دیں شارٹ لفظوں میں۔ جی دیکھیے، جیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ تیاری کی میں نے تو ابھی سے تھوڑا اپنا ذہن بنایا ہوا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا ساتھ لے کے چلتا ہوں، اس کو سنتا رہتا ہوں، کچھ باتیں ہیں اس کے دیکھتا رہتا ہوں کیسے میں نے کرنا ہے، جا کے اسٹرگل کیسے کرنی ہے، تو انشاءاللہ ابھی تو تھوڑی سی کوشش ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ پاک مزید توفیق عطا فرمائیں گے، اللہ پاک ہمت دیں گے تو مزید بہتر کریں گے، اور اپنے کیا کہتے ہیں چاہنے والوں کے لیے اور اپنی عوام کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ چلو ماشاءاللہ، ابھی ہم چلتے ہیں ہمارے ڈیرہ بگٹی کے ایک دوست بلوچ ہیں، ہے تو بلوچی، اور ماشاءاللہ ان کو پب جی کے اندر بہت زیادہ طولہ حاصل ہے، بلوچی پب جی کے اچھے پلیئر ہیں۔ السلام علیکم حسین بھائی۔ وعلیکم السلام۔ حسین بھائی آپ بلوچستان میں رہتے ہیں جہاں نہ وسائل ہے نہ کچھ ہے، آپ کے علاقے میں گیس نکلتا ہے، آپ کلاس میں اکثر شکوہ کرتے ہیں ہمارا گیس پنجاب کھا رہا ہے، ہمارا گیس پنجاب کھا رہا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پھر وہاں پب جی کیسے سیکھ لی ہے؟ نہ وہاں سگنل ہوتا ہے نہ موبائل ہوتا ہے، تو آپ نے کیسے سیکھا؟ نہیں دیکھیں، جو شوقی بندہ ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کسی سے کوئی بھی چیز لب لیتا ہے، تو سگنل وغیرہ PDCL کے تو ہے، تو یوفون بھی الحمدللہ آ گیا ہے۔ اور حسین بھائی سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو پنجاب میں آ کر آپ نے کیا سیکھا ہے؟ آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلی پنجاب میں دیکھی ہے؟ دیکھیں ہمارے علاقے میں نا تو ہم دوستوں وغیرہ کے ساتھ آپ باقی دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو انسانیت کی کوئی نام ہی نہیں ہے، مطلب انسان ہم نے یہاں پہ آگے دیکھے ہیں کہ لوگ کس طرح جیتے ہیں، اور اخلاقیات کے بارے میں یہاں پہ آگے سیکھا ہے مدرسے میں، خاص طور پر میں اساتذہ سے بھی زیادہ اخلاقیات کے بارے میں مجیب بھائی سے زیادہ میں متاثر ہوں، مجیب الرحمان خارن۔ تو مجیب بھائی کا ہم آپ سے تعارف کرائیں گے۔ اچھا آپ یہ بتائیں، آپ جب یہاں سے جائیں گے آپ کے علاقے میں عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہوتا ہے، تو آپ بتائیں آپ کیا کریں گے جا کے، عورتوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے؟ اللہ پاک آپ کو خوبصورت بیوی دے تو آپ اس کی خدمت کیسے کریں گے؟ بس اللہ بیوی دے دے پہلے، بعد میں انشاءاللہ دیکھ لیں گے، جو کر سکتے ہیں انشاءاللہ کر لیں گے، لیکن ہمارے یہاں دیکھیں مشکل ہے اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آنا، لیکن انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ اور اظہردین بھائی ہیں اور بھی دوسرے ساتھی ہیں جنہوں نے شادی کی ہوئی ہے پہلے سے، تو انہوں نے کافی مطلب خرافات کو توڑا ہے، انشاءاللہ ہم بھی اچھی طریقے سے توڑنے کی کوشش کریں گے۔ چلو ماشاءاللہ، ابھی ہم چلتے ہیں مستون کے میرے دوست ہیں صدیق اللہ جسے ہم کہتے ہیں اونٹ بھائی۔
वो थोड़े कद में लंबे हैं, हाथ उनका मतलब सर को छत को उनका सर लग रहा है, फिर भी उनसे सवाल करते हुए नीचे हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सदीकुल्लाह भाई आप खड़े हैं बैठे हैं? मैं इस टाइम बैठा हूँ इस टाइम। माशाल्लाह। सदीकुल्लाह भाई आप बताएं, आप मस्तूम सफर करके आए हैं और आपके इलाके में सुना है कि अंगूर के बाग है। जब मैं आया था तो आपने मुझे अंगूर भी दिए थे, तो आपने आकर यहाँ क्या सीखा है? सर मैं बहुत कुछ सीखा और इस मदरसे ने हमें एक नजरिया दिया है, और इस मदरसे का मैं शुक्र अदा करूंगा कि हम जाहिल थे, इधर आके हमने वो सीखा जो कभी जिंदगी में नहीं सीखा है। मैं कहता हूँ लोग यूनिवर्सिटियों में पढ़ के बाहर मुल्कों में जाकर वो नजरिया नहीं मिलते, हमें इंशाल्लाह 5 साल में हमारे असातिज़ा ने वो नजरिया दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम चलते हैं, ये हमारे दोस्त है इशफाक भाई, इनके कारगुजारी है। एक बार जमात में गए थे तो अमीर होने के बावजूद भी ये अकेले सफर में निकल पड़े थे। अस्सलाम वालेकुम इशफाक भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इशफाक भाई हमने हुरैर में सुना है कि आप अमीर थे, लेकिन आप अकेले रात में अकेले निकल चले गए। अगर तबलीग का उसूल है जब भी बंदा बाहर जाए दो होके जाए, तो आप अकेले क्यों निकल पड़े थे? भाईजान इस तरह बात नहीं है, ये इस तरह बात नहीं है। वो असर के टाइम में से सारे गश्त के लिए निकले थे, तो मैं भी निकला ताकि मैं भी साथियों के साथ मुलाकात करूं और लोगों को फायदा हो जाए, मुझे भी फायदा हो जाए, औरों को भी फायदा हो जाए। बिल्कुल करीब गए, दूर भी नहीं गया हूँ। लेकिन इशफाक भाई अकेले निकलना तबलीग के उसूलों के खिलाफ है, आप अकेले क्यों गए? अकेले नहीं गया हूँ, और साथी गए थे तो उसने कहा कि मैं तकाजा है वापस जा रहा हूँ। करीब थे, तकरीबन 8 किलोमीटर दूर नहीं थे। 8 किलोमीटर तबलीग के उसूलों में ये खिलाफ है कि आप अकेले बाहर नहीं निकल सकते इल्ला कि तुम 2 साथी हो। क्या ऐसे है, मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है, लेकिन 2 साथी थे, लेकिन उसका तकाजा पेश आया, फिर वो वापस आए, मैं साथियों के साथ बैठा था। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जा रहे हैं अपनी क्लास के अमीर से पूछने के लिए। वो हमारी क्लास के अमीर बकर भाई, जो इस साल हमारे ना जब क्लास बनाई जाती, जब साल का शुरू होता है तो हमारे साथी कराम हर जमात एक अमीर बना देते हैं। तब हमें मिलते हैं अपने अमीर से जो बहुत ही अच्छे अखलाक वाले, बहुत ही माशाल्लाह मोहब्बत करने वाले हैं। आज उनसे पूछते हैं कि उन्होंने हमें कैसे पाया। 23 लड़के थे मदर क्लास के अंदर, तो उनको अपने लड़के से बारे में क्या गिला शिकवा या क्या उनकी सिफात बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बकर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बकर भाई आप तो माशाल्लाह अच्छे हैं, आपके अखलाक भी अच्छे हैं, आप बताएं हम कैसे रहे हैं मदरसे के अंदर? मैं भी माशाल्लाह बहुत मजा आया मुझे इस साल। आप सब साथी ने मेरे बहुत साथ दिया माशाल्लाह, और तंग भी नहीं किया, और बात मानते भी थे माशाल्लाह। तो कोई नौबत पेश नहीं आई कि गिला शिकवा हो या कोई झगड़ा हो इंसान से। माशाल्लाह। आप बताएं आपका अमारत का तजर्बा इस साल कैसे रहा? ये अमीर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अमारत है तो औखा काम, मुश्किल काम है, लेकिन अगर मिल जाए तो फिर इंसान उसको ध्यान लगाए, उसको निभाए जिस तरह भी हो, क्योंकि अमारत में वो चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत मुश्किलात आती हैं, लेकिन इंसान उसको बर्दाश्त करके अपने आप को समझाए तो फिर अमारत भी आसान बन जाती है।